أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن ابی قتادة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، متفق علیہ۔ تحیۃ المسجد، مسجد میں داخل ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مختصر ارشاد ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس، تم میں سے جب بھی کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو نہ بیٹھے، حتی یصلی رکعتین، یہاں تک کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ متفق علیہ۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ یہ مسجد کے آداب میں سے ہیں۔ مسجد کے آداب سے متعلق جو واقعات اور روایتیں اس سے پہلے گزر چکی ہیں، ان میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب بھی ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، کوئی بھی وقت ہو، 24 گھنٹے میں کوئی بھی وقت، کسی بھی وقت میں، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، عصر میں، عصر سے پہلے، عصر کے بعد، مغرب سے پہلے، مغرب کے بعد، عشاء سے پہلے، عشاء کے بعد، رات میں 12، 1 بجے، 2 بجے، جب بھی ہم مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر ہم مسجد میں رکنا چاہتے ہیں، بیٹھنا چاہتے ہیں، تو وہاں پر ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد بیٹھیں، یا جو بھی مصروفیت، جو بھی کام ہو وہ اپنا کام کریں۔ تو اس کو تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہو تو بغیر 2 رکعت نماز پڑھے نہ بیٹھو۔ حتیٰ کہ جمعہ کے دن بھی، جب جمعہ کی نماز کے لیے لوگ باہر سے آتے ہیں اور خطیب منبر پر کھڑے ہو کر وہ خطبہ دیتے ہیں، اردو تقریر یا عربی زبان میں جو کلام ہوتا ہے، تو اس درمیان میں بھی اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تب بھی اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے پھر بیٹھے۔ بعض مرتبہ جمعہ کی نماز سے متعلق کہیں مساجد میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو تقریباً آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ اردو تقریر کرنے والے تقریر کرتے رہتے ہیں، ان کی تقریر سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تقریباً آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، اور جب وہ تقریر ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد عربی خطبہ شروع ہونے سے پہلے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اب 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ یہ تو ایسے ہی بات ہوئی کہ جیسے آپ کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ نے ان سے ملاقات کی، بات چیت کی، پورا معاہدہ ہو گیا، سب ہو گیا، اور پھر بیچ میں کہہ رہے ہیں السلام علیکم، ہم آئے ملے لیکن آپ کو ہم نے سلام نہیں کیا، السلام علیکم بول کر اب مصافحہ کر رہے ہیں، جبکہ سلام تو کلام سے پہلے ہے۔ آپ پورا کلام، پوری باتیں مکمل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد پھر سلام کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں ہم بزی تھے، مصروف تھے، اس لیے پہلے کلام مکمل آدھے گھنٹے کا ہو گیا، میٹنگ مکمل ہو گئی، اب یہاں پر ہم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کر لیتے ہیں، مصافحہ کر لیتے ہیں۔ تو تحیۃ المسجد، تحیہ کس کو کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں ہے تحیتہم فیہا سلام، جنت میں
مومنین کا، جنتیوں کا تحیہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنا ہوگا، یعنی جب بھی لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے تو سلام کریں گے، جیسے ہی ملاقات ہوگی تو اسی وقت وہ سلام کریں گے۔ ایسے ہی جیسے ہم مسجد میں داخل ہوں گے تبھی اسی کو تحیہ کہتے ہیں۔ مسجد میں داخل ہونے کے آدھے گھنٹے کے بعد تحیہ، اس کو تحیہ نہیں کہیں گے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو نہ بیٹھے یہاں تک کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ اب مثال کے طور پر جیسے ہم مغرب کی نماز سے پہلے مغرب پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اذان یا تو ابھی نہیں ہوئی ہے، 1-2 منٹ اذان کے لیے باقی ہے، سورج کے غروب ہونے کا وقت ہو چکا ہے، آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ 2 رکعت نماز اذان شروع ہونے سے پہلے ہم پڑھ سکتے ہیں، تو ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ممنوع اوقات ہیں، سورج جب غروب ہو رہا ہو تب نماز پڑھنا منع ہے، طلوع ہو رہا ہو تب نماز پڑھنا منع ہے، دوپہر کے وقت میں جب سر کے اوپر ہو تو نماز پڑھنا منع ہے، تو وہ عام نمازیں منع ہیں۔ یہ جو نماز ہے جس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں سببی نماز، کہ جس وقت بھی آپ مسجد میں داخل ہوں گے اس وقت یہ نماز آپ کو پڑھنی ہے، اس وقت آپ کو یہ نماز پڑھنی ہے۔ اب بقیہ اوقات میں آپ اپنے گھر میں ہیں، سورج کے غروب کے وقت میں نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، نہیں پڑھ سکتے، طلوع شمس کے وقت میں نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، نہیں پڑھ سکتے، لیکن اس وقت میں آپ مسجد کے باہر سے مسجد کے اندر داخل ہو گئے اور آپ یہاں بیٹھنا چاہتے ہیں تو آپ 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد بیٹھیں گے۔ لیکن اگر مغرب میں ہم پہنچ گئے، اذان ہو رہی ہے اور ہمیں پتہ چلا کہ اذان کے فوراً بعد نماز شروع کر دی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں انتظار کر لیں گے، جیسے ہی نماز شروع ہو جائے گی ہم نماز میں شریک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ نہیں، یہاں پر اذان ہونے کے بعد نماز شروع کرنے کے لیے وقفہ ہوتا ہے، اتنا وقفہ ہوتا ہے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں، تب پھر ایسی صورت میں اذان کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیں اور پھر جماعت میں شریک ہو جائیں۔ لیکن اگر ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں، اذان ہو چکی ہے، اس کے بعد ہم پہنچے ہیں اور ابھی امام صاحب مصلی پہ چڑھنے والے ہیں اور ہم 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے، تو ہم انتظار کریں گے آدھا منٹ 1 منٹ، اور جب نماز شروع ہوگی تب نماز میں شامل ہو جائیں گے۔ یا اگر نماز شروع ہو چکی ہے، باہر سے آئے سیدھے مسجد میں داخل ہو گئے، سیدھے نماز میں داخل ہو گئے، تو مطلب یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو مسجد میں داخل ہونے کے بعد آپ کا پہلا کام نماز ہونا چاہیے، یہ ہے تحیۃ المسجد۔ آپ مغرب کی نماز میں اقامت جب شروع ہو چکی ہے تب داخل ہو گئے اور سیدھے صف میں کھڑے ہو گئے، تو یہ آپ کی مغرب کی 3 رکعت نماز بھی ہو گئی اور یہی آپ کی تحیۃ المسجد بھی ہو گئی، یہی آپ کی تحیۃ المسجد بھی ہو گئی، الگ سے تحیۃ المسجد کی ضرورت نہیں ہے۔ تحیۃ المسجد کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو پہلا کام آپ کا نماز ہے، آپ پہلے نماز پڑھ لیں۔ اگر فرض نماز چل رہی ہے تو ہم نماز میں شامل ہو گئے، مطلب فرض بھی ہو گئی، تحیۃ المسجد بھی ہو گئی۔ لیکن کوئی نماز اگر جاری نہیں ہے اور ہمیں وقت ہے، ہمیں بیٹھنا ہے، دوسرے کام کاج کرنے ہیں، تب ایسی صورت میں 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور پھر بیٹھیں گے۔ لیکن بعض حالات میں تحیۃ المسجد ساقط بھی ہیں، جیسے مثال کے طور پر جمعہ کے دن جو خطیب مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، خطیب سے تحیۃ المسجد ساقط ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جب خطبہ دینے کے لیے مسجد میں داخل ہوتے تھے تو آپ گھر سے نکلتے تھے اور سیدھے ممبر پر چڑھ جاتے تھے، آپ درمیان میں نیچے رک کر 2 رکعت نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو خطیب کے لیے اگر خطیب پہلے آ رہے ہوں، 10 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے، 20 منٹ پہلے، اور ان کو آنا ہے، بیٹھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، تب ایسی صورت میں چونکہ وقت ہے تو وہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ لیکن اگر وقت پر پہنچ رہے ہیں، سیدھا خطبہ ہی شروع کرنا ہے ان کو، تو سیدھے مسجد میں داخل ہوں گے اور خطبہ دیں گے، خطبہ ہی ان کے لیے تحیۃ المسجد ہو جائے گا۔ جیسے ایک شخص عمرہ کرنے کے لیے مکہ جاتا ہے
اور وہ احرام باندھا ہوا ہے اور اس احرام کے ساتھ میں مسجد حرام میں داخل ہو گئے، تو مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد اگر وہاں پر نماز جاری ہے پہلے سے تو نماز میں ہم شریک ہو جائیں گے. نماز اگر جاری نہیں ہے، ہم ایسے وقت میں گئے کہ یا تو نماز ختم ہو چکی تھی، ہم نے نماز پڑھ لیا ہے، یا نماز کے لیے آنے والی نماز کے لیے وقت باقی ہے، ہمیں جانا ہے طواف کرنا ہے، ہم طواف کے لیے داخل ہو رہے ہیں مسجد میں، تو مسجد میں دعا پڑھ کے داخل ہوں گے اور سیدھے جا کر کعبے میں طواف شروع کریں گے. وہاں جا کے الگ سے تحیت المسجد نہیں پڑھیں گے، کیونکہ کعبے کا تحیت المسجد احرام باندھنے والے کے لیے طواف ہے، طواف ہی اس کا تحیت المسجد ہے. یعنی پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر کعبے کا طواف کریں، جائز تو ہے، 2 رکعت نماز نفل ہو جائے گی، لیکن اصل جو تحیت المسجد ہے ان کا وہ یہ ہے کہ سیدھے اندر چلا جائے اور اندر جانے کے بعد طواف شروع کر دے. طواف جو کام کر رہے ہیں وہ یہی اس کی تحیت المسجد ہوگی. لیکن اگر نماز پہلے سے جاری ہے، فرض نماز کا وقت ہو چکا ہے، تو نماز میں شریک ہو جائیں. جب وہ نماز پڑھنے لگیں گے تو نماز تحیت المسجد ہو جائے گی. تو تحیت المسجد کا مطلب ہوا کہ جب بھی ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارا پہلا کام نماز ہونا چاہیے. چاہے فرض نماز جاری ہو تو اس میں ہم شریک ہو جائیں، یا اگر نہیں ہے تو ہم پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر بیٹھیں. اگر ہم مسجد کے باہر چلے گئے، پھر ہمیں کسی کام سے مسجد میں آنا ہے اور پھر ہم نے کوئی سامان اٹھایا پھر چلے گئے باہر، کیا اس طرح سے بار بار مسجد میں آنے جانے پر تحیت المسجد ہوگی؟ نہیں ہوگی. آپ ایک مرتبہ مسجد میں آ گئے، 2 رکعت آپ نے نماز پڑھ لی اور پھر آپ باہر جا رہے ہیں، پھر تھوڑی دیر میں اندر آ رہے ہیں، پھر باہر جا رہے ہیں، اس طرح سے آپ کام کاج میں لگے ہوئے ہیں. یا کسی کو بلانا ہے، کوئی سامان آپ کا چھوٹ گیا ہے، آپ نماز مغرب پڑھ کے چلے گئے، پتہ چلا آپ کی چابی یہاں چھوٹ گئی ہے، آپ چلے گئے باہر ہوٹل تک نکلے، پھر واپس آپ یاد آ گیا یہاں پہنچے، آپ چابی لے کے چلے گئے. تو اس طرح سے آنے جانے میں تحیت المسجد نہیں ہے. اس سے تحیت المسجد ساقط ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں مقصد ہمارا ایک کوئی کام جلدی طور پر کر کے یہاں سے نکل جانا ہے. اور بار بار مسجد میں آنے سے بھی تحیت المسجد صرف شروع میں 1 مرتبہ کافی ہے. اگر ہم نے مغرب کی نماز پڑھ لی ہے پھر اس کے بعد آنا جانا کر رہے ہیں تو مغرب کی نماز ہی ہماری تحیت المسجد ہو گئی. تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے آداب میں سے یہ ادب سکھایا ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو نمازوں کا اہتمام کریں. نمازوں کے علاوہ دیگر کاموں میں مصروف ہو کر ادھر ادھر بیٹھنا، باتیں کرنا، یا ایک گروپ بنا کر کہیں پر جمع ہو جانا، یا کنارے یہاں وہاں بیٹھنا، جیسے ہمارے پاس کہیں کنارے بیٹھ جاتے ہیں وہاں بیٹھتے ہیں، تو اس طرح کی یہ عادت مسجد میں داخل ہونے کے بعد درست نہیں ہے. تمام مسلیان کے لیے بہتر ہے کہ اندر داخل ہو، صفوں میں آ کر کھڑے رہیں، احترام سے کھڑے رہیں، ادب سے کھڑے رہیں. نماز پڑھنا ہے نماز پڑھ لیں، نہیں نماز پڑھنا ہے آپ انتظار کریں، لیکن دیگر ادھر ادھر کے کاموں میں مصروف نہیں ہونا چاہیے، جس سے سمجھ میں آئے کہ لوگ کچھ الگ ہی انداز سے مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں. مسجد کے ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تحیت المسجد کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور مسئلہ، یہ مسجد ہے، بعض جگہوں پر مصلی ہوتا ہے. مصلی کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مسجد نہیں ہوتی. آپ کسی کمپنی میں ہیں اور کمپنی کسی بلڈنگ میں آپ نے ایک کمرے کو متعین کر لیا ہے نماز پڑھنے کے لیے، کہ ہم صبح آتے ہیں، ظہر عصر اور مغرب ہماری یہاں ہوتی ہیں، تو ہمارے جتنے ساتھی لوگ ہیں سب مل کر یہاں نماز پڑھیں گے. تو وہ جو کمرہ بنا ہوا ہے اس میں آپ نے مصلی بچھا دیا ہو، ممبر تک رکھ دیا ہو، قرآن رکھا ہو، سب، لیکن پھر بھی وہ مسجد نہیں ہے، وہ مصلی ہے. وہ مصلی ہے، کبھی بھی اس کو ختم کر دیا جا سکتا ہے. آج یہاں پر ہیں، اب یہاں جو مسلمان کام کرنے والے یہاں سے نکل گئے، فلاں جگہ چلے گئے، پھر یہ کمرہ وہاں منتقل ہوگا. تو اس طرح سے ایسے جو مصلی ہوتے ہیں، دکانوں میں ہوتے ہیں، مارکیٹ میں ہوتے ہیں، یا پھر کمپنیوں کی بلڈنگوں میں ہوتے ہیں، تو ان مصلوں کا حکم مسجد کا حکم نہیں ہے. مسجد کا حکم اس میں یہ ہے کہ تحیت المسجد پڑھیں. لیکن اگر آپ مصلی میں جاتے ہیں تو مصلی میں جانا آنا
تو اس میں آپ کے لیے تحیت المسجد وہاں پر واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ حکم مصلی کا حکم الگ ہے، مسجد کا حکم الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مساجد کا اہتمام کرنے، اس کے آداب کا اہتمام کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔